بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شکور الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت و عذاب کی خرابی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھے پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کے گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یاد رکھو، جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں سے ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری کہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لائیں ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ یہ سورہ ابراہیم کی بالکل آغاز ہے یہیں سے۔ میں نے اس سے پہلے کہا بھی کہ قرآن کریم کی مختلف صورتیں جو ہے حروف مقطعات ان حروف کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جیسے کوئی حرف، کوئی صورت ہے جو ایک حرف ہے اس میں سے، جیسے قاف، نون، صرف ایک حرف۔ بعض صورتیں جو ہے دو حرفوں سے شروع ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاسین، دو حرفی۔ بعض صورتیں تین حرفوں سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم، الف لام را، تین۔ بعض چار سے، الف لام میم را۔ بعض اس سے زیادہ ہے، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ تو ان حروف کا کوئی معنی، کوئی تفصیل کچھ بھی نہیں بتایا گیا، حدیث کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اسی لیے جب بھی قرآن کریم آپ کھولیں گے تو قرآن کریم کے ترجمے میں آپ کو ان الفاظ کا یہی ترجمہ ملے گا۔ جیسے الف لام میم لکھا ہوا ہے تو اس کے آگے آپ کو الف لام میم ملے گا، یاسین لکھا ہوا ہے تو آپ کو اس کے آگے یاسین لکھا ہوا ملے گا، اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ اور قرآن کریم کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم کو بتایا ہے، یعنی اس کی جو تشریح ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دی ہے، کیونکہ ہم کو خود قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوار نمونہ ہے۔ اس میں اسوار نمونہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آیت پر کیسے عمل کیا، یا شریعت نے کیا حکم دیا، کیسے عمل کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کرنا ہے، ایک رکعت میں کتنا رکوع کرنا ہے، کتنا سجدہ کرنا ہے، اور کتنی رکعتیں کس وقت میں پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ظہر میں 2 رکعت پڑھنا ہے، فجر میں 2 رکعت پڑھنا ہے، وہ بھی جہری پڑھنا ہے بلند آواز سے۔ ظہر میں اور عصر میں 4 رکعتیں سری ہے، مغرب اور عشاء میں 3 اور 4 رکعتیں 2 جہری ہے اور 1 سری ہے۔ یہ پوری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خود قرآن نے حکم دیا ہے کہ شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسوہ اور نمونہ بنایا۔ تو اس معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو آپ جب خاموش رہے، صحابہ کرام خاموش رہے، امامان دین، محدثین سب خاموش ہے، تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ مگر بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، کچھ لوگ اس معاملے میں ذہنی کچھ لوگ اس معاملے میں اپنا دماغ چلاتے ہیں
بعض لوگوں نے اس کی شرح کرنے کی کوشش کی، کسی نے کہا کہ اس کا یہ معنی ہے، کسی نے کہا یہ معنی ہے، اتنے حروف ہے اس لیے اس کا یہ ہے، کچھ کا کچھ معنی نکالا۔ حضرت وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اس قرآن کے بارے میں کوئی بات ایسی جو اللہ کی مشیت نہ ہو اور میں اپنی طرف سے کہوں تو وہ کون سی زمین ہے جو مجھ کو پناہ دے گی اور وہ کون سا آسمان ہے جو مجھ کو سایہ دے گا۔ ابھی اس میں سے ایک چیز اور بھی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ تمام حروف مقطعات کو ایک کاغذ پر نکال لیا اور اس کا ایک نیا کام جو کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یعنی وہ کاغذ اپنی دکان پر لٹکا لے میں صبح اگر آپ کی نظر اس کے اوپر پڑے گی تو اس سے خیر و برکت، یہ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو ایسی چیزیں جو شریعت میں نہیں ہے اسی کو کہتے ہیں شریعت میں بڑھانا اپنی طرف سے۔ یہی کیا تھا بنی اسرائیل میں، کل اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، دین میں غلو نہ کرو، شخصیات میں زیادتی، دین میں زیادتی، یہ سب نہیں کرنا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہی اہل کتاب کا وتیرہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا بھی آغاز کیا انہی الفاظ کے ساتھ، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری۔ عموماً ان الفاظ سے جن صورتوں کا آغاز ہوتا ہے اکثر مقامات پر قرآن یا کتاب کا تذکرہ ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب، یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ۔ تو اکثر آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر جگہ کتاب کا تذکرہ کیا ہے، یہاں پر بھی اللہ نے یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں خود ارشاد فرما دیا کہ یہ میری نازل کردہ کتاب ہے، بندوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، کسی اور کتاب کے بارے میں یہ چیز کہ یہ محفوظ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں کے علاوہ کسی اور کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا، بلکہ آسمانی کتابیں بھی جو پچھلی ہے، جیسے مثلاً 4 مشہور کتابیں آسمانی، تورات، انجیل اور زبور اور قرآن، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں نازل ہوئی جیسے صحف ابراہیم اور موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے صحیفہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے۔ تو وہ کتابیں جو ہے آج کے دور میں اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی ہے، لیکن یہ محفوظ کتاب ہے۔ اللہ نے خود اس کتاب کے بارے میں کہا یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رب کی اتاری ہوئی ہے اور رب اس کو عالی شان کہہ رہا ہے تو کتنی عظیم کتاب ہوگی، اور اس کے ماننے والے کتنے اہم اور عظیم لوگ ہوں گے جو اللہ کی نازل کردہ عالی شان ہدایت کی طرف۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائے، یعنی اس کے جو احکامات ہیں اگر آدمی اس کے اوپر عمل کرے گا تو اندھیرے سے نکل کر کے روشنی میں آئے گا، ہر معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، زندگی میں، معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں، گفتگو میں، ہر چیز میں۔ اگر ایک آدمی قرآن کو نہیں مانتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا ہے، شریعت کو نہیں مانتا ہے تو وہ اندھیرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے جو انہیں ظلمات سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اہل ایمان، ایک مومن کے لیے کتنی بڑی چیز ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اندھیروں سے اجالے کی طرف، یعنی نبی کی طرف جو جاتا ہے وہ اجالے میں جاتا ہے، وہ ہدایت کی طرف جاتا ہے، وہ اللہ کے شاندار احکامات کو ماننے والا بہترین بندہ ہے۔ ان کے پروردگار کے حکم سے نبی کا کام ہے پہنچانا، ہدایت دینا نہیں۔ پچھلے انبیاء میں یہ چیز آپ کو ملے گی اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارا بھی کام جو ہے لوگوں تک کے پہنچانا اللہ کا پیغام، ہدایت دینا نہیں تو بہترین مبلغ تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ، حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لائے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آئے، لیکن ایمان نہیں لا سکے، بلکہ آپ کا ایک چچا جو ہے ابو لہب، قرآن میں تو اس کے بارے میں آئے باقاعدہ ایک صورت ہے تبت یدا ابی لہب، تو ہدایت دینا اللہ کا کام۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی ہے جو آدمی روزانہ صبح شام اس کو اپنے ذکر میں شامل کرے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ مجھ کو ہدایت دے۔ ہدایت، ہم نماز جو پڑھتے ہیں تو کم سے کم 17 فرض رکعتیں پڑھتے ہیں،
12 सुनन रवातिब, जिसको हमारे यहाँ सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, और 3 वित्र। इतनी नमाजें, इतनी रकातों में हम एक दुआ जरूर मांगते हैं अल्लाह ताला से। सूरह फातिहा जो है इसके कई नाम है। इसका एक नाम है सूरतुल दुआ, इसका एक नाम दुआ है। तो इसमें हम दुआ मांगते हैं। और सही मुस्लिम की रवायत है कि जब बंदा खड़ा होता है नमाज के लिए, तो पहला जब जुमला कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। हर लफ्ज के बाद अल्लाह ताला उसका जवाब देता है। लेकिन जब यह आदमी पहुंचता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तो अल्लाह ताला कहता है मेरे और बंदे के मामले दरमियान ही है। फिर उसके बाद यहाँ से दुआइया कलमात शुरू होते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। ऐ अल्लाह मुझको हिदायत दे, सीधे रास्ते पर चला। रोजाना आदमी मांगता है नमाज सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब रास्ता जो है इस पे आदमी अकेला तो नहीं है, बहुत सारे राही रहे, तो आदमी कहता है अल्लाह वो रास्ता जिस पर तेरे इनाम याफ्ता बंदों को तूने चलाया, वो रास्ता। इनाम याफ्ता बंदे कौन है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। ये इनाम याफ्ता बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन के। तो आदमी हिदायत मांगने के साथ साथ वो तरीका भी मानता है, मनहजे सलफ मानता है। यही है मनहजे सलफ, यानी हर मामले में उनके तरीके। अब मैंने आयत के आगाज में, बिल्कुल सूरह के आगाज में कहा अलिफ लाम रा, ये मनहजे सलफ नहीं है। उनका तरीका नहीं है कि उसकी तशरीह करे, उसका माना बयान करे, ये नहीं है। तो आदमी ये भी मांगता है। और हिदायत जो है बड़ा वसी माना है इसका। हिदायत अकीदे में शिर्क से बचना, इबादत में बिदअत से बचना, गुफ्तगू में झूठ गीबत चुगली से बचना, कारोबार में हरामखोरी से बचना, रिश्ते नाते नहीं काटना, यानी हर जगह आदमी हिदायत सिरात मुस्तकीम पर रहे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान में पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे दाखिल होने का मतलब कि हमारी जिंदगी का हर मामला अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक रहे, यह पूरा पूरा दाखिल हो जाए। जबरदस्त और तारीफों वाले अल्लाह की तरफ बंदों को बुलाना है। किस तरफ? बंदों की तरफ नहीं, अल्लाह की तरफ। यही अंबिया किराम की दावत थी कि बंदों को बंदों की बंदगी में नहीं, अल्लाह की बंदगी में देते। जब लोगों ने गुलू किया तो अंबिया किराम को भी अल्लाह का बेटा बना करके उनकी भी पूजा करने लगे। औलिया किराम के साथ उन लोगों ने ये किया। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बंदगी में देखना। एक बहुत मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, एक सहाबी बड़ी खिदमत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मांगो क्या मांगते? तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल जन्नत में आपका साथ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये नहीं कहा जन्नत मेरी है, जैसे हमारे यहाँ उड़ा दिया है लोगों ने, जन्नत अल्लाह की। क्योंकि एक दूसरी हदीस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की मर्जी कि अल्लाह जिसको चाहे जन्नत दे। और सुनो ऐ आयशा, जन्नत किसी को उसके अमल की बुनियाद पर नहीं मिलने वाली। जन्नत मिलने वाली अल्लाह की रजा की बुनियाद पर, अल्लाह जिससे राजी हो गया। क्यों? क़यामत के रोज़ जब अल्लाह की जनाब में बंदा खड़ा होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में उसके तमाम के तमाम आमाल, नेकियां और गुनाह सब लाए जाएंगे। जर्रे के बराबर नेकी, जर्रे के बराबर गुनाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नेमत आएगी और कहेगी रब्बुल आलमीन मुझको मेरा बदला चाहिए। अल्लाह ताला फरमाएगा कि ले ले तेरा बदला। अब वो नेमत पूरी नेकियां उठा ले जाएगी, पूरी नेकियां, और कहेगी अल्लाह मेरा बदला पूरा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर नेकियों के पल्ले को अपने करम से झुका देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या आप भी? कहा हाँ मैं भी, लेकिन मुझको उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ पर रहम फरमाएगा, मुझ पर करम फरमाएगा। तो ये चीज, ये असल में सब अकीदे की चीजें हैं। लोगों में सब जो बयान किया गया है बिल्कुल गलत। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहेगा अता करेगा, जन्नत ये उसकी है। अल्लाह ताला तारीफों वाले अल्लाह की तरफ, सारी तारीफ सारी तौसीफ उसी एक अल्लाह की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा कि तुम सजदों की कसरत के जरिए मेरी मदद करना और मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा। जरा सा जुमले पर गौर कीजिए,
صحابی کو کدھر رجوع کرنے کا کہا؟ اللہ کی طرف، کہ خوب سجدے کرو، نوافل، سنن، تہجد، اتنی نیکیاں کہ نبی کی صحبت والا عمل تو ہو جائے۔ تو تم بھی اللہ سے مانگو اور میں بھی، کیونکہ اختیار اللہ کا ہے۔ تو اللہ کے بندے کو کہاں رجوع کروانا ہے؟ اللہ کی بندگی میں انبیاء کا کام یہ تھا، اپنی غلامی میں کبھی نہیں، اللہ کی بندگی میں ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کی محبت ایمان ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ بندگی، آگے سورہ پیچھے گزر چکا 7ویں بارے میں، کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی بندگی کی دعوت دی ہو، کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا نہیں بھیجا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ اللہ، اب اللہ رب العالمین زبردست تعریفوں والے اللہ کی طرف، کیوں؟ دیکھیے دلیل، وہ اللہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینیں میں سب اسی کا ہے۔ یہ بار بار قرآن میں آپ کو ملے گی کہ جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے۔ اتنی واضح توحید کی دلیل ہے یہ کہ ذرا سا آدمی اس پہ تدبر کرے سارے شرکوں سے توبہ کر لے۔ میں اکثر کہتا ہوں آدمی غور کرے، ہمارے استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہم کہاں سے لاتے ہیں؟ کوئی بھی چیز پر آپ غور کیجیے، سب زمین سے نکالتے ہیں۔ زمین میں اللہ نے سب رکھا ہے، ہماری خوراک رکھی ہے، لوہا رکھا ہے، پٹرول رکھا ہے، گیس رکھی ہے، سونا رکھا ہے، ابرک رکھا ہے، یورینیم رکھا ہے، ہر قسم کی توانائی اسی میں ہے۔ یہ جتنے اجزاء ہم استعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر، جو بھی ہمارے پاس ہے، موبائل ہے، گاڑیاں ہیں، یہ سب کہاں سے؟ آپ غور کریں تو زمین سے ہم نے نکال کر کے اس کو استعمال کرنا، اور اس کو چلانے کے لیے بھی زمین ہی سے۔ اب ہماری ضرورت کی اور ہمارے رزقوں کی تمام چیزیں اللہ نے زمین میں رکھ دی، اور آسمان سے دھوپ ملتی، ہم بارش آتی ہے، ہماری ضرورت کی تمام چیزیں یہ دو جگہ سے۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پہلے زمین بنا دی، ضرورت کی ساری چیزوں کو پیدا کر دیا۔ اب کسی اور کے پیدا ہونے سے زمین میں کیا بڑھا؟ کچھ بڑھا؟ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں بڑھی۔ اس کے مرنے سے کچھ کم ہوا؟ کیوں اس کو پکارا جائے؟ کیوں؟ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، کچھ نہیں ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان کسی چیز کا کوئی مالک نہیں، اکیلا اللہ ہے، اور ساری ضرورت کی چیزیں اس نے پیدا کر دی۔ کتنا پیارا انداز ہے، وہ اللہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کا ہے۔ کوئی بول سکتا ہے پہاڑ میں نے بنایا، ندی میں نے بنائی، ایک قطرہ پانی کا لائق نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگ، ضرب مثلا فاستمعوا لہ، ایک مثال دی جاتی ہے اور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، یہ سب مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور یہ تو بڑی بات ہے، مکھی پیدا کرنا، اب لوگ اولادیں مانگ رہے ہیں جو مکھی نہیں پیدا کر سکتا اس سے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْتَمُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی اگر ان کا کچھ لے کر بھاگ جائے تو اس سے بچا نہیں سکتا۔ جو مکھی سے نہیں بچا سکتا وہ لوگوں سے دوسروں کو بچائے گا، اپنا مکھی سے نہیں بچا سکتا۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے، کتنا بے وقوف ہے جو مانگ رہا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، ضرورت کی چیزوں کے علاوہ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی اور ہے بچانے والا، اور اللہ اگر تم کو کوئی راحت دینا چاہے تو کوئی تکلیف دینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود سے بچ سکے، اللہ نے بچایا آگ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام، نبیوں کے سردار، شافع محشر، غار ہرا میں، غار ثور میں جب ہجرت کے لیے آپ نکلے، وہ شکیل مکہ غار تک پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے تو ہم پر نظر پڑ جائے گی، کیسا عالم ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت آپ کی بے چین کی ہوئی تھی کہ اگر دیکھ لیے تو کیا ہوگا۔ اللہ آپ کی حفاظت، وہ ان کو اپنی فکر نہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا کہ اے ابو بکر تم دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کون ہے بچانے والا؟ کائنات کا امام کہہ رہا ہے، ہم اس سے چھوٹے لوگوں کے بارے میں، صحابہ سے بھی جو نچلے درجے کے کہتے ہیں فلاں بچانے والا۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، میں صرف اشارہ کروں گا، اس سے پہلے بتا چکا ہوں۔ آپ غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے، صحابہ کرام آپ انتہائی تھکے ہوئے تھے، آپ کے لیے ایک درختوں کو خالی کر دیا۔ جب درختوں کو خالی کیا تو ایک شخص بہت دنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوہ میں لگا ہوا تھا کہ موقع ملتے ہی آپ کا خاتمہ کرے، آپ کو قتل کرے۔ 18 کوششیں جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں کی ہے۔ آپ نے تلوار اتاری اور درختوں سے ٹانگ دی، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اب یہ دیکھیے اس میں کتنے اسباق ہیں۔ آپ کی آنکھ لگی، آنکھ جو ہے نیند موت کی چھوٹی بہن۔ جب آدمی سوتا ہے تو اپنے جسم پر بھی اس کا قابو نہیں رہتا، اس لیے کہ اگر ٹانگ کھڑی ہے تو گر جاتی ہے، بلکہ اگر کسی خطاب میں آپ بیٹھے اور بہت زیادہ نورانی خطاب ہوتا ہے تو بازو والا کبھی کبھی ہمارے اوپر آ جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، نیند کا معاملہ ہے، آدمی اپنا جسم، کسی کو آپ نے چلتے چلتے سوتے دیکھا، کھڑے کھڑے سویا تو باڈی بھی اس کی نہیں رہتی، یہ تو چھوٹی بہن ہے۔ ہم کو دعا بتائی گئی کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، کی دعا بتائی گئی۔ روزانہ ہم کو صبح یاد رہے کہ چھوٹی بہن سے گزر کر آئے ہیں نیند سے، تو نیند تو اپنے جسم اور اپنے سامان پر بھی غلبہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اونگ بھی جو ہے عیب ہے اور نیند کیوں؟ میں مثال دیتا ہوں، اکثر یہاں سے آپ نکلے بامبے کے لیے، ایک سواری ہے، 8 لوگ سوار ہیں، اب ایک آدمی چلا رہا ہے، چلاتے چلاتے اگر اس کو اونگ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بمبئی جانے والے راہی ملک عدم ہو جاتے ہیں۔ تو 8 لوگوں کی سواری چلانے والا اگر اونگ جائے تو زندگی موت میں تبدیل ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے جسم۔ اس کائنات کو چلانے والے کو اگر اونگ آئے تو کیا ہو؟ ہے دنیا میں کوئی نہیں سوتا ہے دنیا میں کسی کو اونگ نہیں آتی، کسی کو پکارتے ہو، اس سے بڑی بہن موت والے کو تم پکارتے۔ اور سنیے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہماری نیند سے الگ تھی۔ آپ سوئے تھے، سو کر کے اٹھے اور نماز پڑھنے لگے۔ اما عائشہ نے دریافت کیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ میرا دل سوتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں، جاگتا رہتا ہے۔ نماز کی حالت میں آپ کہتے ہیں میں تمہیں آگے اور پیچھے دونوں طرف یکساں دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی کو خصوصیات۔ لیکن آپ کو جب نیند آئی تو وہ شخص جو انتظار میں تھا تلوار پر جا کر کے قبضہ کر، یعنی آپ کے اپنے سامان پر بھی آپ کا کنٹرول نہیں رہا۔ دوسرے کے سامان کی بات نہیں کہ دوسرے کی گھر کی مکان کی حفاظت کرے، آج خود اپنے سامان کی سو گیا تو اس کو خبر ہی نہیں۔ کائنات کے امام کی بات، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ عربی تلوار تانے کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا بتا تجھ کو کون بچائے گا؟ یہ دیکھیے ایمان، اور اللہ کے نبی کے جیسا ایمان، ان سب سے اعلیٰ ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلوار آپ نے اتنے صحابہ سب دور، اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اللہ مشکل وقت میں نبی کو ماننے والا کس کو پکارے گا؟ اس کو اللہ کے رسول ہے تو ہم اللہ ہی بولیں گے نا کہ غیر اللہ۔ اب جو لوگ غیر اللہ بولتے ہیں وہ اپنا سوال اور جواب خود سوچ لیں، ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں۔ اور آگے وہ ایک روایت کے الفاظ ہے کہ فرشتے نے اس کے سینے پر مارا، وہ گر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھپٹ کا تلوار اٹھائی۔ جب آپ نے تلوار اٹھائی تو آپ نے اس سے پوچھا بتا تجھ کو کون بچائے؟ وہ اکثر کہتے ہیں، اس نے اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کیا، آپ کافر تھا، وہ زندہ نبی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کافر۔ جو مردہ ولی کی طرف اشارہ کرے اس کو کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے۔ رسول کو ماننے والا کیا کہے گا مصیبت میں؟ بچانے والا اللہ، رسول کو نہیں ماننے والا بندوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خیر، وہ اللہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نہیں، وہ ساری کائنات کا خالق، سنبھالنے والا، عطا کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے، وہی سنتا ہے۔ اب ہر چیز کی اس میں تفصیلات انشاءاللہ آگے آتی رہے گی۔
زمین میں سب اسی کا ہے. اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے. جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے دین کو نہیں مانتے ہیں, دنیا میں اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے ان کے بارے میں کہ انتظار کرو اس عذاب کا جو تمہارے لیے تیار کر رکھا گیا ہے. اور جب موت آتی ہے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کافر کی جب موت آتی ہے فرشتے اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو اس کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چل عذاب حریق کا مزہ چل. مجرم اور گنہگار آدمی کا جنازہ لے کر جب اس کے اہل خانہ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اپنے تمام رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے رکو, تم کو معلوم نہیں تم کتنے اذیت اللہ عذاب کی طرف لے کر جا رہے ہو, لیکن وہ کسی کو خبر نہیں. اللہ سب کو محفوظ رکھے رب العالمین. اور نیک آدمی رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کہتا قدمونی قدمونی, جلدی چلو جلدی چلو, تم کو خبر ہے کیسی نعمتیں میرے انتظار میں اللہ نے رکھی ہے, کیسی نعمتیں ہیں جو مجھ کو ملنے والی ہے, جلدی کرو. وہ یہ کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں, اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, اس میں ٹیڑھ پر پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہی لوگ پرلے درجے کے گمراہی میں. 3 انتہائی بری صفتیں جو انتہائی گمراہ لوگوں میں رہتی ہے, یہ اس لیے بیان کر دی گئی کہ ہم اس سے بچیں. پہلی چیز, جو آخرت کے مقابلے میں اپنی دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں. آخرت ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. دنیا کی زندگی, آخرت جب آدمی کے سامنے ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے. عقیدہ آخرت میں اکثر کہتا ہوں انسانی شعور کو بلوغت بالغ کر دیتا ہے. آخرت پر ایمان رکھنے والے, ایک آدمی گھر بنا رہا ہے, 1 انچ زمین کبھی کسی کی نہیں دبائے گا, کیونکہ اس کو معلوم ہے 7 زمینوں کا توق میرے گلے میں ڈالا جائے گا, اور یہ زمین چند سال رہنے کے بعد مزہ کون مارے گا, اس کی اپنی اولاد. تو دوسروں کے لیے اپنی آخرت خراب کرے گا. بے وقوف آدمی ہے, پرلے درجے کا گمراہ ہے, احمق ہے, بھائی کا حصہ مار لیا, کسی کا حق کا مار لیا, دولت بنا لی, کس کے لیے, دوسروں کے لیے, اپنے لیے نہیں. اور آگے بڑھ گئی. ہمارے یہاں تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے, آدمی جب گھر بناتا ہے تو غلطی سے, ہم تو بازو میں گھستا ہے, غلطی سے 2 انچ سامنے والے. اگر آخرت پر ایمان ہوتا, اور سنیے, آخرت اگر کسی کا ایمان اس پر مضبوط ہے تو وہ بالغ ہوتا ہے, اور آخرت پر ایمان نہیں ہے تو وہ نابالغ. اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک بچہ ہے, آخرت کیا جنت کی نعمتیں ہیں, اس کے لیے دنیا قربان کر دیتا ہے, اور اگر اس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی ہے, صرف دنیا ہوتی ہے, اس پر ایمان نہیں ہوتا ہے, تو پھر آخرت قربان کر دیتا ہے. بالکل بچے اور بڑے کی طرح ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے 2-3 سال کا, 4 سال کا, اس کے سامنے آپ اس کو ذرا سا بھوک بھی لگی, 50 لاکھ روپے کا چیک رکھیے اور 50 گرام برفی, کیا اٹھائے گا, برفی اٹھائے گا. اس کو کیا معلوم چیک کی قیمت کیا ہے. لیکن ایک آدمی جو 2 دن کا بھوکا ہے, اس کے سامنے آپ 50 گرام برفی رکھیے اور 50 لاکھ کا چیک, کیا اٹھائے گا. رات ہو رہی ہے, کل بینک کو بھی بند ہے, لیکن اس کے باوجود کیا اٹھائے گا. وہ ابھی تھوڑی دیر کی بھوک اور برداشت کر لے گا, لیکن وہ جانتا ہے اسی 50 برفی کی دکانیں خرید لوں گا, 50 لاکھ, اتنی بڑی اماؤنٹ ہے. یہی معاملہ ہے آخرت پر ایمان کا. بندہ مومن جانتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کیا ہے, تو چیزوں کو یہاں قربان کر دیتا ہے. وہ سب سے پہلی چیز, دنیاوی زندگی کے مقابلے میں آخرت کو قربان نہیں کرنا. ہر وقت یہ احساس, بندوں سے جب ہم معاملہ کر رہے ہیں تو جواب بندوں کی بات بہت دیر کی ہے. اللہ کیا ہم کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے, لین دین میں کیا کیے تھے, گالی گلوچ کیے تھے, جھگڑا کیے تھے, کیا کیے تھے, بندوں سے جو کچھ کیا ہے ہم نے سب اللہ کے یہاں پیش کرنا ہے. اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, اور اللہ کی راہ سے روکنا الگ الگ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے روکنے کا. ایک تو یہ کہ ایسی چیزیں لوگوں کے دماغ میں ڈالنا اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جس کی وجہ سے لوگ نیکی اور دین کے ایمان کے کاموں میں پیچھے ہٹ جائے. جیسے ہمارے یہاں جہالت کی وجہ سے بھی لوگ روکتے ہیں. کوئی دینی اجتماع کر لیجیے آپ, دینی جماعتیں جو دینی اجتماعات کرتی ہے تو
एक तरीका ये नहीं है, दीनी इज्तिमात जो करती है तो इन इज्तिमात पर लाखों खर्च होता है, बस हमारे माहिरीन मैदान में आ जाएंगे, फला इज्तिमा में इतना इतना खर्च, हालांकि इसकी वजह से वो दीन का काम करने वालों को हौसला मिलता है। इतना खर्च अगर कौम के पास रह जाता तो एक यूनिवर्सिटी बन जाती, पढ़ेंगे ना, यानी वो काम ना किया जाए। अब इनसे सवाल ये है, क्या मैं बड़े शहरों की बात नहीं करता हूँ, छोटे शहर, मालेगांव बहुत बड़ा शहर, एक गली में घुस गया, एक घर में 5 लोग हो तो 5 के पास मोबाइल, और एक मोबाइल कितने का, 20-20 हजार रुपये का मोबाइल, यानी लाख रुपये का मोबाइल तो जेब में रख कर लेती है। अब अगर वही 2-2 हजार रुपया ले लेवे तो 10 यूनिवर्सिटी या 5 गली बन जाएगी, लेकिन कभी कोई नहीं निकलेगा, कभी कोई नहीं निकलेगा इसके लिए ये बोलने। त्योहारों पर जाकर के होटलों पर अखराजात देखिए, फैमिली के साथ जो जाकर के खर्च करते हैं, खाते हैं, कभी ये नहीं कहेंगे कि 2 दिन का खर्च कौम छोड़ देवे और कौम के लिए वक्फ करे, इन चीजों को नहीं। जैसे एक शायर है बेवकूफ, वो कहता है कि घर से मस्जिद तो बहुत दूर है, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाने, घर से मैखाना तो बहुत दूर है, कभी नहीं बोला उसे, घर से होटल तो बहुत दूर है, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाने। ये है, ये असल में तारीफ नहीं, तनकीद करते हैं, खराबियां निकालना। नमाज फर्ज है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी फर्ज है, नमाज को कंडम करके एक नेकी बताना, ये कौन सी दीनदारी, कौन सी चीज है ये? मुख्तलिफ हीले बहाने से रोकना लोगों को दीन से, ऐसे वक्त तो प्रोग्राम करना, ऐसे वक्त तो लोगों को मसरूफ कर लेना जब दीन पर अमल लोग ना कर सके, हीले बहाने से रोकना, मुख्तलिफ अंदाज में स्कीमें बना करके रोकना, और उसमें टेढ़पन पैदा करना चाहते हैं, सवालात खड़े करना। जैसे कुर्बानी के मौके पर हमारे यहाँ खड़े हो जाते हैं कुछ लोग, इतना पैसा जाता है इसलिए जानवर की बजाय गुरबा में बांट दिया जाए, हालांकि सारा फायदा गुरबा ही की होता है। ईद उल फितर पर किसको दिया जाता है फितर, ज़कात और सदकात किसको दिए जाते हैं? हमारे यहाँ तो सिर्फ ये निज़ाम है, लेकिन टेढ़पन, ये ऐसी चीजें, ये खराबियां बताया, यही लोग परले दर्जे के गुमराही में है। इसलिए तनकीद करना, एतराज करना, मुख्तलिफ हीले बहाने से दीन से दूर होना, आखिरत का ख्याल न रखना, परले दर्जे की गुमराही अल्लाह ताला बड़े वादे अल्फाज में कह रहा है। अब ये इसके आगे की आयत मज़ीद में तर्जुमा कर दूंगा आइंदा हफ्ता इंशाअल्लाह। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिन लहुम फयज़िल्लुहु मन यशा व यहदी मन यशा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हमने हर रसूल को इसकी कौमी जबान में भेजा ताकि इनके सामने वजाहत से बयान कर दे। अब अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे राह दिखा दे, वो बड़ा जबरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें हिदायत दे, हिदायत देने के बाद हमारे कुलूब को उस पर जमा दे, रब्बुल आलमीन तौहीद खालिस अता फरमा, और गुमराही की जितनी खराबियां और खामियां हैं उनसे हमारी हिफाजत फरमा, रब्बुल आलमीन हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु